دنیا بھر میں قبلہ اول بیت المقدس کے معاملے کو لے کر ایک عجیب ماحول پیدا ہو چکا ہے. دنیا دو دھڑوں میں تبدیل ہے آج، اور یقیناً کیوں نہ اثر کرے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیت المقدس جس زمین پر آباد ہے، سید البقاع، یعنی زمین کا جو سردار علاقہ ہے وہ بیت المقدس کا علاقہ ہے. مسجد اقصی جہاں پر آباد ہے اس کو سید البقاع کہا گیا ہے. اور یہ بھی روایت میں ملتا ہے سید الصخرہ، گنبدوں میں اگر کوئی سردار گنبد ہے تو وہ بیت المقدس کے لیے کہا گیا ہے. اور قرآن نے یہ فرمایا، الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی کے متعلق فرماتا ہے رب تعالیٰ کہ وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں انہیں دکھائیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مقدس سرزمین جس کو ارض مقدس کہا گیا ہے، نام ہی میں مقدس موجود ہے. اور یہ آج سے نہیں بلکہ روایت میں ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کے فوراً بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر فرمائی، اور ہزاروں انبیاء اکرام علیہ السلام کا وہ قبلہ رہا اور وہ ان کی مرکز عبادت بھی رہا. اور ایک نہیں تقریباً 30,000 کے قریب انبیاء اکرام علیہ السلام مسجد اقصی کے ارد گرد دفن ہیں آرام فرمان. جہاں اللہ کا ایک ولی دفن ہوتا ہے وہ برکت کی جگہ ہے، اور جہاں 30,000 نبی دفن ہو، اور وہ بھی اولو العزم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، یہ سب وہ انبیاء اکرام علیہ السلام ہیں جو رسولان اعظام بھی ہیں، شریعت والے. یہ سب بیت المقدس کے ارد گرد ہیں. یہاں پر کچھ بھی اثر ہونا پوری دنیا پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں جو حالات پوری دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، اور چاہے وہ یورپ ہو کہ امریکہ ہو، افریقہ ہو کہ رشیا ہو، عرب ممالک ہو کہ ہند ہو، ان سب کو کچھ نہ کچھ کہنے کی آج ضرورت پیش آ رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسا سینٹر ہے، ایسا تقدس ہے وہاں پر جس میں پوری دنیا انوالو ہو ہی جاتی ہے. اور برسوں سے لے کر وہ جنگ کا میدان رہا. اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیت المقدس کے لیے کیا فرمایا؟ صحابہ نے جب اس زمین کے بارے میں پوچھا تو میرے آقا نے فرمایا وہ حشر و نشر کی جگہ ہے. حشر و نشر کی جگہ ہے، یعنی قیامت کے قریب سارے لوگوں کو ادھر ہی ہانک دیا جائے گا اور قیامت وہیں آنی ہے. حشر و نشر کی جگہ ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور فرماتے ہیں میرے آقا ہو سکے تو تم جا کر اس میں نماز پڑھ لو، اس لیے کہ اس کی ایک نماز دوسری مسجدوں کی 1000 نمازوں سے افضل ہے. یہ مسجد اقصی کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان. پھر صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اگر کوئی جا نہ سکے میرے آقا بیت المقدس اور نماز پڑھنے کی اس کو استطاعت نہ ہو وہاں جا کر تو کیا کرے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم از کم تیل کا ہدیہ تو بھیج دے تاکہ وہاں چراغ جلانے کے کام آئے. یہ حدیث پاک میں ابن ماجہ کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان کے مطابق میں آج آپ تمام حضرات سے یہ گفتگو کرنا چاہوں گا کہ میرے عزیزوں، یہ صرف فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اسلام اور کفر کا مسئلہ ہے.